اچھا ابھی ہم دیکھیں کہ روم ہمارے پاس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, روم جس کو کہتے ہیں ریڈ اونلی میموری. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ جس طرح میں کہتا یہ آپ کے پاس کیا بایوس چپ کو میں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائپ کی چپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس آپ کے مدر بورڈ کے اوپر لگی ہوتی ہے جو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس روم ہے. ٹھیک ہے, روم اسٹینڈس فار ریڈ اونلی میموری. ٹھیک ہے, دا میموری فار وچ فرام وچ وی کین اونلی ریڈ بٹ کین ناٹ رائٹ آن اٹ. اس سے ہم ریڈ تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی چیز رائٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے پاس کیا ہے, نان والیٹائل ہے. ٹھیک ہے, یعنی لائٹ کے آف ہو جانے کے اوپر سسٹم شٹ ڈاؤن کے اوپر اس سے کوئی بھی ڈیٹا ایریز نہیں ہوگا, کوئی بھی ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا. اور اس کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, پرماننٹلی اسٹور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیورنگ مینوفیکچر. ٹھیک ہے, مطلب کیا جس وقت اس کو بنایا جاتا ہے فیکٹری میں, کمپنی جس وقت, اسی وقت اس کے اندر انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے نا آپ کے پاس پرماننٹ اس میں کوئی آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے. روم اسٹور سچ انسٹرکشن دیٹ آر ریکوائرڈ ٹو اسٹارٹ اے کمپیوٹر. ٹھیک ہے, اس میں وہ انسٹرکشنس ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کو اسٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. دیکھیں, آپریٹنگ سسٹم کے بغیر آپ کا کمپیوٹر نہیں چلتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم, جیسے ہی آپ سسٹم لاتے ہیں نیا سسٹم خرید کے, تو آپ کے پاس ایک بلیک اسکرین تو آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ڈیل لکھا ہوا آتا ہے, ایچ پی لکھا ہوا آتا ہے یا کچھ بھی, اور اس کے بایوز میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی سیٹنگس کو, تو وہ ساری انسٹرکشنز کہاں پہ لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو کسی اسٹوریج لوکیشن میں ہوں گی نا. ٹھیک ہے, تو وہ جس اسٹوریج لوکیشن میں ہوں گی اس کو کہتے ہیں روم, کہتے ہیں ریڈ اونلی میموری, جس کو میں کہتا ہوں بایوس چپ. ٹھیک ہے, دس آپریشن از ریفر ٹو ایز بوٹ اسٹریپ. ٹھیک ہے, اس آپریشن کو آپ بوٹ اسٹریپ بھی کہہ سکتے ہیں. کون سے آپریشن کو, جیسے ہی آپ سسٹم کو آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سسٹم کے آن کرنے کو آپ بوٹ اسٹریپ بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس جو انفارمیشن شو ہوتی ہے وہ جو آپ کے پاس روم کے اوپر ہوتے ہیں وہ شو ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگو ہے اس کا, باقی جتنی بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ نہیں ہوتے. روم چپس آر ناٹ اونلی یوزڈ ان کمپیوٹر بٹ آلسو ان ادر الیکٹرانک آئٹم لائک واشنگ مشین اینڈ مائکرو ویو اوون. ٹھیک ہے, اچھا یہ روم چپس کمپیوٹر میں صرف یوز نہیں ہوتی, یہ باقی جگہوں پہ بھی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کے پاس واشنگ مشینز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ٹائمر سیٹ کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو یا مائکرو ویو اوون جس میں ٹائمر آپ سیٹ کر دیتے ہو, اتنے ٹائم کے بعد مائکرو ویو اوون کیا ہو جاتا ہے, آف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں کس کے اوپر ہوتی ہیں, روم کے اوپر ہوتی ہیں انفارمیشن. اچھا, ریڈ اونلی میموری بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ. ریڈ اونلی میموری بیسک ان پٹ آؤٹ از اے چپ لوکیٹڈ آن دا کمپیوٹر. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں, کمپیوٹر کے اوپر لوکیٹ ہوتی ہیں, جس میں نے آپ سے کہا مدر بورڈ وچ کنٹینس سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, اور جس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, یہ انسٹرکشنز ہی ہوتی ہیں اس کے اندر نا. ٹھیک ہے, لیکن آپ صرف اس کو ریڈ کر سکتے, رائٹ نہیں کر سکتے. دس سافٹ ویئر پرفارمز اے ورائٹی آف ٹاسک. ٹھیک ہے, اور وین یو فرسٹ سوئچ آن دا کمپیوٹر دا روم بایو سافٹ ویئر پرفارمز اے سیلف ڈائناسٹک ٹیسٹ. ٹھیک ہے, پوسٹ پاور آن سیلف ٹیسٹ. جیسے ہی آپ سسٹم کو آن کرتے ہو وہاں پہ آپ کے پاس یہ چیزیں شو ہوتی ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں خود. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے, مطلب سسٹم میں آپ کے پاس اگر آپریٹنگ سسٹم انسٹال تو آپ کو بتا دیتے کہ نو آپریٹنگ سسٹم فاؤنڈ. ہارڈ ڈسک تھی تو آپ کو بتا دیتے کہ نو ہارڈ ڈسک فاؤنڈ. ٹھیک ہے, ٹو چیک دیٹ ویدر کمپیوٹر از ورکنگ اوکے. دس سافٹ ویئر لوڈز یور آپریٹنگ سسٹم فرام دا ڈسک آن ٹو دا ریم. اگر آپریٹنگ سسٹم موجود ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے, ڈسک میں سے آپریٹنگ سسٹم کو اٹھا کے ریم میں لوڈ کر دیتا ہے. اچھا, اب روم کی کتنی قسمیں ہیں. پی روم ہوتا ہے, ای پی روم اور ای پی روم. پی روم کیا ہے, اس کو کہتے ہیں پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. اب پی روم ہمارے پاس ریڈ اونلی میموری دیٹ کین بی موڈیفائڈ اونلی ونس بائی اے یوزر. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے پاس کوئی بھی یوزر اس کو صرف کتنی دفعہ موڈیفائی کر سکتا ہے, ایک ہی دفعہ. یہ صرف ایک ہی دفعہ موڈیفائی ہو سکتا ہے, ایک دفعہ سے زیادہ موڈیفائی نہیں ہو سکتا. یوزر بائز اے بلینک پی روم. ٹھیک ہے, کوئی بلینک پی روم خریدتا ہے اینڈ انٹرز دا ڈیزائرڈ کنٹینٹس یوزنگ پی روم پروگرام. ٹھیک ہے, تو پی روم پروگرام کو یوز کرتے وہ اس کے اوپر کنٹینٹس رائٹ کرتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے, آپ کے پاس بلینک سی ڈی آپ لیتے ہیں, تو بلینک سی ڈی کو کتنی دفعہ آپ رائٹ کر سکتے ہیں, ون ٹائم ہی رائٹ کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو پی روم بھی اسی طرح ہے.
اچھا، ان سائڈ دا پی روم چپ دیر آر اسمال فیوزز. پی روم کے اندر اسمال فیوز ہوتے وچ آر برنڈ اوپن ڈیورنگ پروگرامنگ. جو کہ آپ جو اس کی جو پروگرامنگ کرتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، برن کیے جاتے ہیں. اب یہ اس طرح برن نہیں ہوتا، مطلب اس کو آگ پہ کے اوپر لگا جاتا ہے کوئی. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے. اس کو آپ جو ہے نا بس اتنا یاد کریں کہ ان سائڈ دا پی روم چپ ہمارے پاس وہ اسمال فیوزز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی پروگرامنگ کیسی ہوتی ہے، یہ ہارڈ ویئر پروگرامنگ ہوتی ہے. یہ لمبا چوڑا کیسا ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اٹ کین بی پروگرامڈ اونلی ونس اینڈ از ناٹ اریزیبل. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اوپر کی ایک ہی دفعہ اس کو پروگرام کیا جاتا ہے اور دوبارہ اس کو آپ پروگرام بھی نہیں کر سکتے اور اریز بھی نہیں کر سکتے اس کے ڈیٹا کو. ای پی روم کیا اریزیبل اینڈ پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. دا ای پی روم کین بی اریزڈ بائی exposing it to ultraviolet light for a duration of up to 40 minutes. اچھا، ای پی روم میں سے ڈیٹا کو آپ اریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے؟ اس کو آپ الٹرا وائلٹ لائٹ کے نیچے اگر رکھیں 40 منٹ کے ڈیوریشن تک، ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو ڈیٹا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، ای پی روم. ٹھیک ہے، یہ کیا الیکٹریکلی اریزیبل اینڈ پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. ٹھیک ہے، یہ کیا ہمارے پاس ڈبل ای پی روم از پروگرامڈ اینڈ اریز الیکٹریکلی. اس کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں اور اریز کر سکتے ہیں کس طرح، الیکٹریکلی. ٹھیک ہے، ایک الیکٹریکل پروسیجر اس کے تھرو آپ اس کو پروگرام بھی کر سکتے ہیں اور اریز بھی کر سکتے ہیں. اٹ کین بی اریز اینڈ ری پروگرام اباؤٹ 10,000 ٹائمس. ٹھیک ہے، 10,000 دفعہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید آپ اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں اور ری پروگرام بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کو، ای پی روم کو. لیکن دیکھیں اس میں اور ریم میں فرق ہے کہ آپ اس کو ایک پروسیجر کے تھرو کریں، الیکٹرانک پروسیجر کے تھرو کریں گے، جبکہ وہ جو میموری ہمارے پاس ہوتی ہے عام میموری، وہ ہم جو ہے نا مطلب سمپلی کمپیوٹر میں کوئی چیز انٹر کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ ہمارے پاس ریڈ اور رائٹ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، بہت اریزنگ اینڈ پروگرامنگ ٹیک اباؤٹ 4 to 10 ملی سیکنڈس. ٹھیک ہے، پروگرامنگ اور اس کی اریزنگ جو ہے نا یہ 4 سے 10 ملی سیکنڈ کا ٹائم لیتی ہے. اچھا، ان ای پی روم اینی لوکیشن کین بی سلیکٹیولی اریزڈ اینڈ پروگرام. اس میں آپ کسی بھی اسپیسیفک لوکیشن کو اریز کر سکتے ہیں اور پروگرام کر سکتے ہیں. اچھا، ای پی رومس کین بی اریزڈ 1 بائٹ ایٹ اے ٹائم. اچھا، اس میں آپ ایک بائٹ کو ایک وقت میں اریز کر سکتے ہیں rather than erasing the entire chip. پوری چپ کو ایک ہی وقت میں آپ اریز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، hence the process of reprogramming is flexible but slow. اس لیے ری پروگرامنگ کا جو پروسیس ہے فلیکسیبل ہے لیکن سلو ہے. سلو کیوں ہے؟ کیونکہ ایک اس کو آپ جو ہے نا پہلے سیل کو ایک بائٹ کو آپ اریز کریں گے. اچھا، روم از نان وولیٹائل اسٹوریج. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ دس مینز دیٹ when the power to the computer is turned off, the contents of ROM is not lost. یہ بار بار بات کر چکے ہیں کہ روم پاور آف کریں گے تو اس کے کنٹینٹس ضائع نہیں ہوں گے. روم کین اسٹور پری سیٹ پروگرامس دیٹ آر آلویز پٹ بائی دا کمپیوٹر مینوفیکچرر. اور اس میں پہلے سے جو ہے نا پروگرامس ڈالے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، جس طرح ایچ پی ہے تو ایچ پی کمپنی نے اپنے پروگرام ڈالے ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے، ڈیل ہے تو اس نے اپنے پروگرام ڈالے ہوں گے. When you turn on PC, you will usually see a reference on BIOS. ٹھیک ہے، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. جیسے ہم پی سی کو آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ریفرنس دیکھتے ہیں BIOS کے اوپر. ٹھیک ہے، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم جو ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، دس از پارٹ آف دا روم چپ کنٹیننگ آل دا پروگرام. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو بلیک اسکرین آتی ہے اس پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ پارٹ آف روم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری انفارمیشن اس کے اوپر جو کہ نیڈیڈ ٹو کنٹرول دا کی بورڈ، مانیٹر، ڈسک ڈرائیو اینڈ سو آن. روم کے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ دا ایڈوانٹیج آف روم آر ایز فار نان وولیٹائل ان نیچر. نان وولیٹائل ہوتی ہے. دیز کین ناٹ بی ایکسیڈنٹلی چینجڈ. اس کو آپ نارمل طریقوں سے چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور چیپر دین ریمز. ریم سے بھی یہ سستے ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو اس کو الگ سے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ آلریڈی آپ کے پاس مدر بورڈ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. ایزی ٹو ٹیسٹ، مور ریلائبل دین ریم. ریم سے زیادہ ریلائبل ہے. دیز آر اسٹیٹک اینڈ ڈو ناٹ ریکوائر ریفریشنگ. اور اس کو ریفریش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اٹ کنٹینٹس آر آلویز نون اینڈ کین بی ویریفائڈ. اور اس کے کنٹینٹس نون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ.
اب یہ روم اور ریم کے اندر جو ڈفرینس، یہ پچھلی سلائڈ میں بھی، پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہی ڈفرینس دوبارہ یہاں پہ آ گیا ہے.